بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایس ندوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں نئے عنوان کے ساتھ۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ یہ سن 2 ہجری مدینہ منورہ میں فرض ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال رمضان کے روزے رکھے۔ روزہ جس طرح سے پچھلی امتوں پہ فرض تھا، اس امت پہ بھی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ روزہ کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی ہے رکنا۔ شریعت میں روزہ نیت کے ساتھ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، لغو بات سے، جنسی تعلقات سے رکے رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں روزہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک اور روزہ جو فرض معین ہے، جیسے رمضان کا روزہ۔ فرض غیر معین جیسے رمضان کی قضا روزہ۔ واجب معین کسی خاص دن یا خاص تاریخ کا روزہ۔ واجب غیر معین جیسے کفارے کا روزہ یا نذر غیر معین کا روزہ۔ مسنون یا نفلی روزہ اسے کہتے ہیں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہو یا رکھنے کی ترغیب دی ہو، جیسے عاشورہ کا روزہ۔ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزہ ہے۔ ماہ شوال کے 6 روزے، پیر و جمعرات کے روزہ۔ روزے کے اغراض و مقاصد۔ قرآن نے 3 مقاصد ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 کہ مسلمان متقی اور پرہیزگار بنے۔ نمبر 2 کہ ہدایت الہی ملنے پر اللہ کی کبریائی اور عظمت بیان کریں۔ نمبر 3 کہ اس کے انعامات کے حاصل ہونے پر اس کا شکر بجا لائیں۔ روزے کے فوائد۔ روزہ ہر اعتبار سے فائدے سے پر ہے۔ روزہ نیک کاموں کے لیے اسلامی ذوق و شوق کو ابھارتا ہے، گناہوں سے محفوظ رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ مسلمانوں کو مشکلات کا عادی اور پریشانیوں کا خوگر بناتا ہے۔ روزہ دولت مندوں کو غریبوں کی حالت سے عملی طور پر باخبر رکھتا ہے۔ روزہ شکم سیروں اور فاقہ مستوں کو ایک صف میں کھڑا کر کے مساوات کا اصول سکھاتا ہے۔ روزہ ایک خاموش اور مخفی عبادت ہے جو کلی طور پہ ریا اور نمائش سے بری ہے۔ روزہ مشکلات کو حل کرنے اور آفات کو ٹالنے کا بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے قرآن اور احادیث میں اس کے بہت سارے فوائد مذکور ہیں۔ روزہ قدیم مذاہب میں جس طرح سے روزہ اسلام میں فرض ہے، پچھلی امتوں پہ بھی فرض ہے۔ جس طرح سے روزہ اسلام میں فرض ہے، اسی طرح سے پچھلی امتوں پہ بھی فرض تھا۔ ہندو مذہب میں بھی روزے کا ثبوت ملتا ہے، جسے برت کہتے ہیں۔ پارسی اور یونانی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ عیسائیوں کے ہاں بھی روزہ ہے۔ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے یہودی روزہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا تم کس لیے روزہ رکھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن نجات ملی تھی، اسی وجہ سے ہم روزہ رکھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس روزے کا ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں کے یہاں بھی روزہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔